ذرا شامی صاحب بہت دیر سے، شامی صاحب مجھے احساس ہے کہ بہت ہی پیشنس سے آپ ہماری بات سن رہے ہیں. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں آج کی جو ڈیولپمنٹس ہیں سپریم کورٹ میں؟ دیکھیں، ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کی وزارت ختم ہوئی ہے، اب وہ وکیل بن کے پیش ہوں گے، لیکن عدالت نے کوئی اشارہ نہیں دیا کہ کس طرف معاملہ جائے گا، اور یہ ایک اچھی بات بھی ہے. اب باقاعدہ سماعت شروع ہوگی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ طے کرنا ہوگا کہ جو آرٹیکل 186 ہے اس کے تحت یہ ریفرنس جو ہے یہ مناسب ہے کہ نہیں ہے، یا اس آرٹیکل کے تحت یہ ریفرنس جو ہے اپنا کوئی جواز نہیں رکھتا. تو پہلا فیصلہ تو سپریم کورٹ کو یہ کرنا ہے، اور اس کے بعد دوسرے معاملات جو ہیں ان کی طرف قدم بڑھیں گے. تو پہلے یہ طے ہو جائے، پھر اس کے بعد پتہ چلے گا کہ صورتحال کس طرح آگے بڑھتی ہے یا پیچھے ہٹتی ہے. یعنی شامی صاحب آپ کا موقف یہ ہے کہ ابھی تو صرف یہ پتا چلے گا کہ کیس کھل سکتا ہے یا نہیں کھل سکتا، یہی ہے نا؟ نہیں، ابھی تو یہ پتا چلے گا کہ جو 186 ہے آرٹیکل دستور کا، جس کے تحت یہ ریفرنس بھیجا گیا ہے، اس کے تحت ریفرنس بھیجا جا سکتا ہے اس نوعیت کا یا نہیں بھیجا جا سکتا. جب یہ ایف آئی آر درج ہوئی اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ مارا تو گیا، مین واز کلڈ، اس میں تو ایشو کوئی نہیں کہ مارنے گیا. اس پہ ایک جوڈیشل کمیشن قائم ہوئی جو جسٹس شفیع الرحمان نے ہیڈ کی. یا بات کریں 1974 کی؟ جی، جب یہ ایف آئی آر درج ہوئی اس کے بعد ایک جوڈیشل کمیشن قائم ہوئی. اس جوڈیشل کمیشن کی فائنڈنگز آئیں ان وچ بھٹو صاحب کا نام دور دراز تک نہیں تھا. بھٹو صاحب کی پھر عامر رضا قصوری صاحب کی بھٹو صاحب سے صلح ہو گئی. ایک سیکنڈ، ایک چھوٹا سا اس میں جی جب ایف آئی آر کی پیروی نہیں ہوئی، ٹکٹ لی تھی، دوبارہ مانگی تھی، انہوں نے ہاؤس میں اسپیچ کی تھی، جب ایف آئی آر کی پیروی نہیں ہوئی اور جوڈیشل کمیشن کی ریکمنڈیشنز آئیں، تو کیا ایف آئی آر کی پیروی جوڈیشل کمیشن کی ریکمنڈیشنز کی وجہ سے نہیں ہوئی؟ He didn't follow the case. He didn't follow the case. He didn't follow the case himself. دیکھیے، ایف آئی آر ڈیفینیٹلی تھی، قتل ڈیفینیٹلی ہوا. سب جو ہم لوگ اگر پیپلز پارٹی میں نہیں تھے، بھٹو صاحب کو پسند بہت کرتے تھے. ہم سب وکیلوں کا بھی یہ خیال ہے. ایک اور یہ اتنی بڑے فیصلے ہیں ہائی کورٹ کے، 350 صفحے کا ایک فیصلہ ہے، 298 صفحے یا 403 صفحے کا. آپ کو پتہ ہے آج تک یہ فیصلہ کورٹ نہیں ہوتا. اگر آپ کہیں کہ مائی لارڈز آن دی کوسچن آف ایویڈینس آئی وڈ ریفر ٹو ذوالفقار علی بھٹوز کیس، کہتے ہیں چھوڑو اس کو، چھوڑو سے. ایون دی کورٹس اٹ سیلف ہیو ریکگنائزڈ کہ یہ کوئی پریسیڈنٹ ایسا نہیں ہے، نہ ہائی کورٹ میں نہ سپریم کورٹ میں نے آج تک نہیں دیکھا. اور میں نے جج صاحبان کو دیکھا، اس کو چھوڑیں جی، اس کو چھوڑیں، پرا کریں. ذرا کوئکلی شامی صاحب کا اس پہ ایک ریئیکشن لے لیں. شامی صاحب کیا کہیں گے اس پہ؟ بخاری صاحب نے جو چیز پوائنٹ آؤٹ کی کہ ایف آئی آر تو بخاری صاحب جو فرما رہے ہیں مجھے ان کا بڑا احترام ہے. دیکھیے، جب وہ جوڈیشل کمیشن جو قائم ہوا اس کی رپورٹ آئی، اس نے ایف آئی آر کو ختم نہیں کیا. ٹھیک ہے. اور ایف آئی آر وہیں کی وہیں رہی، مدعی وہیں رہا، جو مرحوم تھا وہ بھی وہیں رہا، مقتول جسے کہیں گے. تو پھر جب ایف آئی آر کو اخراج نہیں کیا گیا اس کا، ایک صورت تو یہ تھی کہ قانونی کارروائی کر کے کویش کر دی جاتی وہ ایف آئی آر اور اسے ختم کر دیا جاتا، یا پھر اس کے ملزم پکڑ لیے جاتے. اس قتل کے ملزم بھی نہیں پکڑے گئے، وہ آگے تک معاملہ چلا بھی نہیں. کس نے قتل کیا ہے، کون تھا، کہاں سے آیا تھا، کون اس کی پشت پہ تھا، ان سوالوں کے کوئی جواب نہیں دیے گئے. اور جب وہ ایف آئی آر آئی اور احمد رضا قصوری صاحب نے صلح کر لی یا نہ کر لی، یہ تو احمد رضا قصوری صاحب اس کا جواب دے سکتے ہیں. لیکن جب وہ مقدمہ قائم ہو، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جان بچانے کے لیے ایسا کیا تھا، لیکن مجھے اس سے غرض نہیں ہے انہوں نے کیوں کیا. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایف آئی آر موجود رہی، ایف آئی آر کا اخراج نہیں ہوا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس بارے میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس مقدمے میں جو سزا ہوئی ہے وہ وعدہ معاف گواہ کی گواہی پر ہوئی ہے، اور مگر سارے جج سپریم کورٹ کے اس بات پر متفق ہیں کہ قتل کیا ہے ایف ایس ایف کے لوگوں نے، اور سرکاری جو ہے اسلحہ اس کے لیے استعمال کیا گیا، اور مسعود محمود جو تھا وہ اس کے اندر وہ یعنی عامل تھا، یعنی اس کے حکم پہ یہ سارا کچھ ہوا. اب 4 یہ کہتے ہیں کہ یہ بھٹو صاحب کے حکم پر ہوا اور مسعود محمود نے ان کے ایجنٹ کے طور پر کام کیا، اور 3 یہ کہتے ہیں کہ نہیں، بھٹو صاحب تک معاملہ نہیں جاتا اور اس لیے ان کو بری کر دیا. تو قتل کا جو وقوع ہے اس بارے میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ایف ایس ایف کے لوگوں نے قتل کیا تھا. شامی صاحب ذرا اس پہ رکیے، میں اسی پوائنٹ کو تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہتا ہوں. مالک،
شامی صاحب نے ہسٹری کو دیکھا ہے بنتے ہوئے، مطلب وہ اس وقت بھی ایک کامنٹیٹر تھے، میڈیا میں تھے، بخاری صاحب ایک ینگ لائر بھی تھے شاید. بالکل میں دیکھا، ٹرائل دیکھا سر، ہم دونوں نے اس کو جی میں یاد ہے، میں نے اور آپ نے اس کو لرن کیا ہے، اس کو پڑھا ہے، اس کو سمجھا ہے ہم نے. یہ کوگنیٹو ایکسرسائز ہے ہمارے لیے. یہ جو یہ لوگ پوائنٹ کہتے ہیں کہ ایف ایس ایف نے ہی وہ مرڈر کیا تھا، کیا یہ بھی ممکن ہے کہ اس ایویڈنس کی پوری سیکوینس کے اندر کہ ایف ایس ایف نے ہی مرڈر کیا ہے اس میں بھی ابہام ہو؟ نہیں دیکھیں میرا کیونکہ وہ وعدہ معاف گواہ بنا لیے گئے، ان کو آپشنز دی گئی، ان کو پریشر تھا، ان کو کہا تھا کہ تمہاری زندگی بچ جائے گی، تمہیں سزا نہیں ملے گی. میں تو دیکھیں وہ تو ہسٹری کی باتیں ہیں. میں نے آپ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات شروع میں کی تھی جس پہ شاہین صاحب کی بات ہوئی کہ اب کیوں. پہلے ان کا یہ کہنا غلط ہے کہ ہمارا صدر نہیں تھا، بھی میں فاروق لغاری صاحب بھی تھے. لغاری صاحب نے تو بعد میں جھٹکا کیا تھا، پہلے تو بڑے ٹھیک تھے، تو پریزیڈنٹ ان کا تھے. میرا خیال یہ ہے کہ ان کو کسی بھی وقت سیاسی ضرورت نہیں پڑی تھی آج تک جتنی اس گورنمنٹ کو آج ہے. یہ آج گورنمنٹ میٹس کے اوپر ہے، اکانومی تباہ ہو چکی ہوئی، پاپولیرٹی اس کی بالکل بدترین لیول کے اوپر ہے. جوڈیشری میں اس کے بڑے خوفناک قسم کے کیسز چل رہے ہیں جس کی اگر امپلیمنٹیشن نہ ہوئی NRO کیسز پہ تو پرائم منسٹر صاحب بھی ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں فار ڈس اپوئنگ دا سپریم کورٹ. لیکن ان کیسز میں تو بڑی حد تک میں ٹھہراؤ آ گیا. میں جسٹ گیو می 10 سیکنڈز. یہ اس سے جس کو وہ فلیئر نہیں کہتے کہ آپ ایک طرف ٹرک کی بتی کے پیچھے قوم کو لگاتے ہیں، یہ اس قوم کو ایک ٹرک. اچھی بات یہ کہ ہسٹورک رانگ ہے، بالکل صحیح ہونا چاہیے. میں صرف ابھی ٹائمنگ کی بات کر رہا ہوں کہ میرے نزدیک اس وقت کیوں کیا جا رہا ہے. اس وقت یہ کیا جا رہا ہے، اس کے دو فائدے ہیں. ایک جیسے آپ نے شروع میں کہا، بلکہ انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ظاہر ہے ایک ہمدردی کی لہر آتی ہے جس کا پولیٹیکل ایک ڈیفینیٹلی اس میں کولیٹرل ہے اور وہ ڈیفینیٹلی اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ ہوگا. بھٹو صاحب ہوں گے، روزانہ چل رہے ہوں گے، انجسٹس ہوگی، اب ٹیلی ویژن اتنے ہیں، ویڈیوز چل رہی ہوں گی، بی بی کی چل رہی ہوں گی، کوئی جلوسوں کی چلے گی، لاٹھیاں پڑ رہی ہیں. تو ایک بہت بڑا ایک اگلے 60 دن تو نہیں، یہ زیادہ لمبا کیس چلے گا. آپ دیکھیے گا وکیل بیمار ہوں گے، کچھ تاریخیں پڑیں گی، ایمیکس کیورائے ایمیکس آپ کے 20 بن جانے ہیں. سو یہ 2 مہینے میں نہیں ختم ہونا، یہ کیس زیادہ چلے گا. مالک صاحب کی تھنکنگ ایسے لگ رہی ہے کہ یہ کیس 6 مہینے چلے گا. عدالت نہیں کا چلنے دے گی لیکن کوشش میکسیمم ہوگا اور ایک ٹائم بائنگ چیز ہوگی اور بیسکلی مالک یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اسمارٹ پولیٹیکل موو ہے.